السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قرآن سے اس بات کو واضح کر دیں کہ معاشرے میں ہمیں کن کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے اور کس سے دشمنی رکھنی چاہیے۔ کیا اس طرح قرآن میں کوئی ہدایت موجود ہے؟ آیتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں اور مختصر بات میں بات واضح ہو جائے۔ اس کے لیے سورہ ممتحنہ اور اس کی آیت نمبر 1 2 3 دیکھ لیجیے۔ تو میں سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد جو میری فہم سے اس کا ترجمہ بنتا ہے، اور پھر یہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت ہے اور کس طرح قابل عمل ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور تمہارے پاس جو حق آیا ہے وہ اس کے منکر ہو چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں بھی جلاوطن کرتے ہیں، محض اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم نکلتے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا چاہنے کے لیے، تم ان کی طرف چھپا کر بھیجتے ہو دوستی کا پیغام، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی یہ کرے گا تو جان لو کہ تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پائیں، تم پر دسترس پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور تم پر کھولیں برائی کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دست درازی اور زبان درازی کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ تمہیں ہرگز نفع نہ دیں گے تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد۔ قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ۔ اس سے صاف واضح ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، اور پھر وہ رسول کو بھی جلا وطن کر رہے ہیں اور تمہیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ آیت تو پھر وہ رسول کے زمانے کی ہو گئی، آج ہمارے لیے کس طرح سے ہدایت بنتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ تم جہاد کے لیے اور میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے لیے نکلنا چاہتے ہو، تم چھپا کر محبت بھی دوستی کا پیغام بھی بھیجتے ہو۔ تو بہرحال یہ اس میں سوالات تو بے انتہا اٹھتے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں کیونکہ میں بحث برائے بحث میں الجھتا نہیں ہوں۔ بس اس سے جو بات واضح ہو رہی ہے اس روایتی ترجمے سے، وہ یقینی سی بات ہے کہ وہ آج کے دور میں قابل عمل نہیں لگتی ہے۔ اس لیے آئیے پہلے اس کی فہم کو سمجھتے ہیں، اور پھر میں بتاتا ہوں کہ کس طرح یہ آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یعنی ماضی کی بات نہیں ہے، بلکہ حال میں بھی قابل عمل ہے، حال میں بھی ہدایت کے لیے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی فہم حاصل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والے لوگوں، لا تتخذوا، تم نہیں پکڑو، عدوی و عدوکم، میرے دشمن کو، مجھ سے عداوت رکھنے والے کو، اور تم اپنے سے عداوت رکھنے والے کو، یعنی میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، نزدیک تر۔ ولی سے نکلا ہے، ولی کا مطلب ہی نزدیکی ہوتا ہے، خوب نزدیک جو ہوتا ہے، تو اولیاء یعنی جو نزدیک تر تم بنا لو۔ تلقون الیہم، تم پیش کرتے ہو ان کی طرف، بالمودتی، محبت کو، دوستی کو، وقد کفروا، اور یقینی انہوں نے انکار کیا، بما جاءکم، اس کا جو تمہارے پاس آیا، من الحق، الحق سے، خاص سچائی سے، اور الحق دراصل اللہ اپنے قرآن کو ہی کہتا ہے۔ تو یخرجون الرسول وایاکم، وہ خارج کرتے ہیں الرسول کو اور تمہیں۔ اب یہ الرسول میں پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ الرسول جہاں بھی آیا ہے ایک خاص پیغام دینے والے کو کہا ہے، تو خاص پیغام اس وقت کیونکہ قرآن کی صورت میں، لہٰذا الرسول اللہ نے قرآن کو ہی کہا ہے۔ تو یہ تمہیں نکالتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اور تمہیں بھی نکالنا چاہتے ہیں، تم چاہتے ہیں کہ وہ کتاب سے تم بھی نکل جاؤ۔ ان تؤمنوا باللہ، یہ کہ تم اللہ کو مانتے ہو، ربکم، کہ تمہارا پرورش کرنے والا ہے، ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلتے ہو، جہادن فی سبیلی، میرے راستے میں جد و جہد کو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو تلاش کرتے ہو، تسرون الیہم، تم ان کی طرف چھپاتے ہو، بالمودہ، محبت کو، وانا عالم، اور میں خوب جانتا ہوں، بما، اس کو جو، اخفیتم، تم نے خفیہ رکھا ہے، وما اعلنتم، اور جو تم اعلان کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم، اور جو تم میں سے یہ فعل کرے گا، جو تم میں سے یہ عمل کرے گا، فقد، پس یقینی، ضل سواء السبیل،
گمراہ ہو گیا یعنی بھٹک گیا خاص برابر راستے سے. السبیل کا یعنی خاص راستہ، اور سوا کہتے ہیں برابر کو، تو خاص برابر راستہ جو وہ اللہ ہی کا راستہ ہے. ان یثقفوکم، اگر وہ تمہیں بھانپ لیں، محسوس کر لیں یا مہارت کی نظر سے دیکھ لیں. ثقف کہا ہی جاتا ہے اس کو جو بڑی مہارت کی نظر سے دیکھ لیں. جیسے مستقبل بینی بھی جسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے وہ محسوس کر لیتا ہے، وہ بھانپ لیتا ہے یا مہارت کی نظر سے دیکھ لیتا ہے کہ اب کل کیا ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا. تو اگر وہ تمہیں بھانپ لیں، یکون لکم آدان، وہ ہو جائیں تمہارے لیے دشمنی رکھنے والے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ، اور وہ پھیلا دیں تمہاری طرف، أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اپنی قوتوں کو اور اپنی زبانوں کو، بِالسُّوءِ، خاص برائی کو، یعنی اپنی قوت اور اپنی زبان خاص برائی کو وہ تمہارے لیے پھیلا دیں. ودو، اور وہ خواہش رکھتے ہیں اور وہ محبت رکھتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی انکار کر دو. لن تنفعکم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، ارحامکم، تمہارا رحم کرنا. یہ کوئی رشتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نہ رحمی رشتوں کی بات ہو رہی ہے. ارحامکم، تمہارا رحم کرنا، ہرگز تمہیں تمہارا رحم کرنا نفع نہیں دے گا. ولا اولادکم، اور نہ تمہارا پیدا کردہ، یوم القیامہ، قائم ہونے والے دورانیے. یفصل بینکم، کھول دیا ہے تمہارے درمیان. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر سے سمجھاتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں کس طرح ہدایت ہے. تو اے ماننے والے لوگوں، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو نزدیک تر نہیں پکڑو. تم ان کی طرف محبت کو پیش کرتے ہو اور انہوں نے اس کا جو تمہارے پاس الحق، یعنی خاص سچائی سے آیا، یقینی انکار کر دیا. اور وہ الرسول یعنی الکتاب کو اور تمہیں نکالتے ہیں، یہ کہ تم اپنے پالنے والے کو اللہ مانتے ہو. اگر تم میرے راستے کی جد و جہد میں اور میری مرضی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہو، تم محبت کو ان کی طرف آہستہ سے پیش کرتے ہو، اور میں اس کو خوب جانتا ہوں جو تم خفیہ رکھتے ہو اور جو تم اعلان کرتے ہو. اور تم میں سے جو یہ فعل کرے گا پس یقینی خاص راستے سے برابر بھٹک گیا. اگر وہ تمہیں بھانپ لیں، وہ تمہارے لیے دشمن ہو جائیں، اور وہ اپنی قوت اور اپنی زبان برائی کو تمہاری طرف پھیلائیں، اور وہ محبت کریں اگر تم انکار کر دو. ہرگز تمہارا رحم کرنا اور نہ تمہارا پیدا کردہ تمہیں نفع نہیں دے گا. قائم ہونے والے دورانیہ، تمہارے درمیان یہ کھول دیا گیا ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ. اب یہ آج کے دور میں کس طرح سے ہدایت ہے دیکھیے. یہاں اللہ خاص طور پر ماننے والے لوگوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ اللہ اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں اس کتاب کے ذریعے. تو اللہ ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے ماننے والے لوگوں، تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو نزدیک تر نہیں پکڑو. یقینی سی بات ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کا انکاری ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ سچ بولو اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہی لوگ دراصل اللہ سے دعوت رکھنے والے. یہ نہیں کہ جس کو آپ غیر مسلم کہہ رہے ہیں، جس کو آپ نے مسلمان اور کافر کے حصوں میں بانٹ دیا ہے، اللہ یہ تعریف نہیں دیتا ہے. قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے احکامات کے انکار کرنے والوں کو اللہ کافر کہتا ہے. تو یہاں اللہ سے دشمنی رکھنے والے جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دشمن ہیں، تو اللہ کا دشمن کون ہے؟ جو اللہ کے احکامات کا انکار کر رہا ہے، جو اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر رہا ہے اور اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دے رہا ہے. تو یقینی سی بات ہے جو لوگ اس طرح سے اللہ سے دعوت رکھتے ہیں تو وہی ماننے والوں سے بھی دعوت رکھتے ہیں، کیونکہ ماننے والا خالص اللہ کی بات کرتا ہے. تو ماننے والا جو کبھی بھی ان کو اپنا نزدیک تر نہ پکڑے، حالانکہ وہ ان کی طرف محبت کو پیش کر رہے ہیں. کہ ماننے والے لوگ تو محبت بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہی سکھایا کہ تم سلامتی والے ہو، مسلم ہو، سلامتی دینے والے ہو. دین اسلام ہے سلامتی والا نظام. تو جب آپ محبت کو پیش کرتے ہیں تو ایسے لوگ خاص طور پر جو واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، یا وہ اپنے الہوں کے شرک کے بغیر نہیں مانتے ہیں، چاہے وہ بخاری کی ملاوٹ ہو، اپنے اماموں کے ایک کتاب کی ملاوٹ، یا کسی کی بھی ملاوٹ ہو، اس ملاوٹ کے بغیر وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو دراصل یہی لوگ اللہ سے دعوت رکھتے ہیں اور یہی لوگ ماننے والوں سے بھی دعوت رکھتے ہیں. تو ان کی طرف اگر محبت کو بھی پیش کیا جائے تو وہ اسے نہیں مانتے ہیں اور وہ انکار کر دیتے ہیں جو الحق سے تمہارے سامنے آ جاتا ہے، یعنی جو خاص سچائی سے تمہارے سامنے آ رہا ہے. اور الحق دراصل اللہ اپنی کتاب کو ہی کہتا ہے. کتاب میں ہی تمام سچائی موجود ہے. اللہ کے احکامات جتنے آپ پر کتاب سے واضح ہوتے رہیں گے، جو اللہ کے کلام کے ذریعے ہی واضح ہوگا، غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر، وہی حق ہے، وہی حقیقت ہے، وہی اللہ کا حکم ہے. تو جب یہ آ جائے تو ایسے لوگ انکار کر دیتے ہیں جو اللہ سے عداوت رکھتے ہیں.
اور وہ عداوت کے نتیجے میں کرنا کیا چاہتے ہیں کہ رسالے سے کو نکال دینا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ خالص اللہ کی بات، خالص قرآن کی بات نہیں کرو، اس میں ہمارے امام کی ملاوٹ کرو، ہمارے اکابرین کی ملاوٹ کرو، بخاری کی ملاوٹ کرو، سایہ اربع کی ملاوٹ کرو یا سایہ ستہ کی ملاوٹ کرو، یعنی کسی نہ کسی چیز کی ملاوٹ وہ چاہتے ہیں، وہ خالص رسالے سے نکالنا چاہتے ہیں، خالص رسالے کو نکالنا چاہتے ہیں، اور تمہیں بھی نکالنا چاہتے ہیں کہ تم بھی خالص رسالے کی بات کیوں کر رہے ہو، آؤ ہماری طرح ملاوٹ کرو، کہ تم اس اللہ کو مان رہے ہو جو تمہارا ربوبیت کہہ رہا ہے، جس کو تم قرآن کے مطابق ربوبیت والا کہہ رہے ہو، اس کو تم اللہ مان رہے ہو۔ انہوں نے تو اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں، ہر ایک کا الہ الگ الگ ہے۔ تو اگر آپ ان الہوں کے چکر میں پڑیں گے تو ایسے ہی شیعہ، سنی، وہابی اور دیگر فرقوں میں بٹے رہیں گے، خالص اللہ کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ تو اگر تم میرے راستے کے جد و جہد میں نکلتے ہو اور تم میری مرضی تلاش کرنا چاہتے ہو، تو تم جو ہو ان کی طرف محبت کو جو پیش کر رہے ہو، میں خوب جانتا ہوں جو تم خفیہ رکھتے ہو اور جو اعلان کرتے ہو۔ یقینی سی بات ہے کہ ایسے میں بھی انسان ہے اور ہماری رشتہ داریاں ہیں، میل ملاپ ہے، معاشرہ ہے، جہاں رہ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہے، تو اس میں ہم خالص اللہ کی کتاب کو اگر سمجھ لیں تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، اور جو ہمارے قریبی دوست ہیں کم از کم وہ محلے دار، تو وہ بھی اس بات کو سمجھے، محبت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم محبت پیش کر ہی نہیں سکتے جو خالص عداوت کا اعلان کر دے، جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ محبت کو آپ انہی لوگوں کو پیش کریں گے جو اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، جو یہ چاہتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو وہی لوگ قبول کریں گے۔ جو پہلے انکار کر دے کہ نہیں جی ہم اس ملاوٹ کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اگر آپ ان کو پھر محبت کی دعوت دیتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم چاہے خفیہ رکھو یا چاہے اعلان کر دو، تو جو بھی تم میں سے یہ فیل کرے گا یقیناً وہ برابر راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا۔ کیونکہ جب آپ محبت کا اعلان رکھتے ہیں، اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ اچھا تم کچھ میری بات بھی سن لو، دیکھو یہ اس طرح سے ہم کب اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم بخاری کے ملاوٹ کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کو ہم فلاں کے ذریعے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ ہمیں تو سمجھنے نہیں آتا، ہم بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کے شرک کی ملاوٹ کے ساتھ ہی سمجھیں، یعنی شرک کر کے ہی سمجھیں، بغیر ملاوٹ کے نہ سمجھیں۔ تو وہ لوگ پھر آپ کو بھی برابر راستے سے، یعنی خالص اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ بھاپ لیں، انہیں یہ احساس ہو جائے، وہ اپنی مہارت کی نظر سے دیکھ لیں، تو وہ تو تمہارے لیے پکے دشمن ہو جائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں آپ خالص قرآن کی بات کرتے ہیں، اچھا بھلا دوست، بھائی، باپ، ماں، رشتہ دار، جو کچھ بھی ہو، وہ آپ کا دشمن ہو جاتا ہے کہ تم خالص اللہ کی بات کرو، خالص قرآن کی بات کر لو، اس کو اس طرح سے سمجھو۔ باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا ہے، 1400 سال سے لوگوں نے نہیں سمجھا، ایک آج تم نے سمجھنے والے آ گئے ہو، تو وہ کھلے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قوت کو اور اپنی زبان کو تمہاری طرف خاص برائی کے لیے پھیلاتے ہیں۔ خاص برائی کیا ہے کہ بھئی دیکھو یہ کوئی نیا دعوے دار آ گیا، یہ آج نیا قرآن سمجھنے والا آ گیا، اس سے پہلے تو لوگ لگتا ہے گمراہی تھے، ہمارے باپ دادا کیا سارے جاہل تھے، ہمارے باپ دادا سارے گمراہ تھے، 1400 سال سے علماء نے نہیں سمجھا، یہ آج نیا کوئی سمجھنے والا آ گیا۔ تو وہ اس طرح برائی کو اپنی زبان اور اپنی قوت کے ساتھ پھیلا دیتے ہیں تمہارے لیے، اور وہ یہ محبت کرتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح انکار کرنے والے ہو جاؤ جیسا وہ انکار کر رہے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح انکار کرنے والے ہو جائیں جس طرح وہ خود انکار کر رہے ہیں، یعنی خالص اللہ کی بات اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو تمہیں بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز تمہیں تمہارا رحم کرنا نفع نہیں دے گا۔ آپ بے شک رحم دلی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی رحم دلی، آپ کا رحم والا برتاؤ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا، اور نہ آپ کا کچھ پیدا کر دے۔ نہیں، آپ نے اپنے عمل سے جو کچھ پیدا کر رکھا ہے، جو اپنا معاشرے میں مقام بنا رکھا ہے، وہ مقام، وہ رحم کرنا ہرگز آپ کو نفع نہیں دے گا۔ قائم ہونے دورانی کو، یعنی اللہ جب یوم القیامت میں حساب کتاب کرے گا، کیونکہ وہ اس نے تو تمہارے درمیان کھول دیا ہے، اللہ نے اپنے احکامات اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے، فصل کر دیا ہے، کھول دیا ہے، تفصیل کر دیا ہے۔ اب اگر ہم اس میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو خالص نہیں مانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی وہ نفع دے دے؟
اگر ہم نے ملاوٹ کیا، ہم نے لوگوں کی بات کو مان لیا، ہم نے اپنے رشتہ داری میں، اپنے دوستی میں، اپنے اس محبت کو مان لیا کہ کچھ ملاوٹ کر کے بھی مان لیا جائے، تو یہ یوم القیامہ میں قطعی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے ہمارے درمیان ساری باتیں کھول دی ہیں، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ اس کو بڑی بصیرت سے دیکھ رہا ہے، یعنی یوں ہی اس سے دیکھنا نہیں بلکہ بڑی بصیرت سے دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کا وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو اور کس طرح سے کر رہے ہو، اس کے کیا نتائج نکلیں گے وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ اس سے ناواقف نہیں ہے۔ یعنی آج ہم معاشرے میں کس طرح سے دوستی کریں اور کیسے کریں، کس طرح سے میل ملاپ رکھیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ جو لوگ خالص اللہ سے عداوت کا اعلان کر دیں، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیں، تو وہ اللہ کے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، ان کو ہرگز اپنے نزدیک نہیں لانا ہے اور نہ ان کو محبت پیش کرنا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اس حق کا انکار کر دو اور رسالے سے نکل جاؤ، خالص رسالے کی بات نہیں کرو کہ تم اس رسالے والے اللہ کی بات کر رہے ہو۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اس کی مرضی تلاش کرتے ہیں، تو پھر بھی وہ محبت کو تمہاری طرف جو چھپاتے ہی ہیں، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم خفیہ رکھ رہے ہو اور جو اعلان کر رہے ہو، اور جو بھی اس طرح کا فعل کرے گا یعنی اللہ کے دشمنوں سے محبت رکھے گا، اسی کی طرف محبت پیش کرتا رہے گا، تو یقیناً وہ اللہ کے راستے سے بھٹکنے والا ہو گیا۔ اور ایسے لوگ چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، آپ کے محلے دار ہوں، آپ کے دوست ہوں، یعنی جو اللہ کے احکامات کی فرما برداری سے انکار کر رہے ہیں، خالص اللہ کی بات ماننے سے، خالص رسالے کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جیسے ہی انہیں یہ احساس ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اپنی نظر سے یہ پہچان لیتے ہیں کہ تم تو خالص اللہ کی بات کر رہے ہو، تو وہ نہ صرف دشمنی اختیار کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی قوت اور اپنی زبان برائی کے لیے تمہارے لیے استعمال کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے انکار کر رکھا ہے ویسے ہی تم بھی انکار کرنے والے ہو جاؤ۔ تو یاد رکھیں، آپ کے رحمدلی والا رویہ اور آپ کے اپنے پیدا کردہ اصول کچھ بھی آپ کو نفع نہیں دے گا قائم الحال دورانی کو، کیونکہ اللہ نے اپنی بات کھول کر بیان کر دیا ہے، اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو اچھی طرح سے دیکھنے والا، بصیرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اس میں آپ کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت بہت ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔